السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 83، اجماع بھی حجت قطعیہ شرعیہ ہے۔ اس مسئلے کو مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے کشید کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب ہدایت خوب واضح ہو جانے کے بعد جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں پہنچائیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ مرادی معنی ہو گیا۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول بھی طعمہ کا قصہ ہی ہے جو پیچھے گزشتہ آیت میں گزرا ہے۔ جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو چونکہ حقیقت میں زرہ تو اسی نے چرائی تھی، ایک یہودی کو اس نے مجرم قرار دے دیا، تو وہ تو جانتا تھا کہ وہ چور ہے، تو اسے یہ خوف تھا کہ اگر میرا راز کھل گیا تو پھر اسلامی قانون کے لحاظ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے۔ مرتد ہو جانے کے بعد اس نے ایک گھر میں نقب زنی کی، یعنی سوراخ کے ذریعے نقب لگا کر دوران نقب زنی، یعنی سوراخ بنایا تاکہ اندر سے کچھ چوری وغیرہ کر لی جائے یا اس میں اندر داخل ہوا جائے۔ دوران نقب یعنی وہی سوراخ کرنے کے سرنگ بنانے کے دوران اس پر ایک بھاری پتھر آ گرا، صبح تک اسی پتھر کے نیچے دبا رہا۔ جب اہل خانہ بیدار ہوئے گھر کے لوگ، تو گھر کے مالک نے اسے پکڑ لیا اور اسے جان سے مار ڈالا، اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اکثر حاضرین نے اسے اس ارادے کو پورا کرنے سے روک دیا۔ یعنی گھر کا جو مالک تھا وہ تو مار دینا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ وہاں موجود ہو گئے انہوں نے اس کو گھر کے مالک کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اس کو جان سے مارے۔ پھر اہل مکہ نے اسے مکہ شریف سے نکال دیا اور قتل کر دیا، کیونکہ مکہ شریف میں قتل کرنا مباح نہیں تھا، لہذا لوگوں نے پہلے مکے سے اسے نکالا، اور نکالنے کے بعد مکے کے باہر یعنی حرم کے باہر اسے قتل کر دیا، چونکہ حرم کے اندر قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں ایک منٹ یہ ہے کہ پھر اہل مکہ نے اسے مکہ شریف سے نکال دیا اور قتل نہیں کیا، کیونکہ مکہ شریف میں قتل مباح نہیں تھا۔ وہاں سے نکلا یہ شخص تو شام کی طرف چلا گیا، ملک شام کی طرف۔ دوران سفر راستے میں ایک اونٹ پر کچھ سامان خرد و نوش یعنی کھانے پینے کا کچھ سامان دیکھا کہ وہ سامان میں سے لٹک رہا ہے، یعنی اونٹ پر کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ اندر سے لٹک رہا ہے، وہ دیکھا اس نے اسے وہاں سے کھولنے کا ارادہ کیا۔ اچانک اس کے مالک کی نظر پڑ گئی، سامان کے مالک کی، اس نے بھاری آلے سے مارا جس سے وہ مر گیا اور مرتے وقت حالت کفر پر تھا۔ یہ ہو گیا اس کا شان نزول۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص تاجروں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں اس کے سامان میں سے کچھ کی اس نے چوری کی اور ان تاجروں کو چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ گیا، یعنی تاجروں کے قافلے کے ساتھ یہ بھی گیا اور راستے میں اس کے سامان میں سے جو ہے کچھ چوری کر لیا اور ان تاجروں کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پھر انہی تاجروں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے باندھ دیا اور پھر قتل کر دیا۔ تفسیر حسینی میں اسی طرح لکھا ہے۔ یہ دو روایتیں ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس نے جدہ کے سمندری سفر کے دوران کشتی میں رکھے گئے سامان میں سے سونے کی ایک تھیلی چرائی، جس پر کشتی والوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ چور یہی ہے
تب انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ مختصر یہ کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد، اس واقعے کے ظاہر ہونے کے بعد آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ معنی آیت کا یہ ہوگا، جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے عملی یا اعتقادی راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے عملی یا اعتقادی راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، یعنی ہم اس پر اس کی محبوبہ چیز اس پر مسلط کر دیتے ہیں، جو چیز وہ پسند کرتا ہے، خواہ وہ ردت ہو یعنی مرتد ہونا ہو، یا کفر و اضلال ہو، گمراہی ہو یا کفر ہو، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بری جگہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ وہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اجماع بھی کتاب و سنت کے مانند ہے۔ جیسے کتاب سے احکام ثابت ہوتے ہیں، سنت سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ تمام اہل اصول اور مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے۔ اور اجماع کی یہ حیثیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب اس کی استدلال کر رہے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے جملے سے، اور اجماع کی یہ حیثیت یعنی اس کا دلیل ہونا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی مانند قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یوں فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کا راستہ اگر کوئی چلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرح ہے یہ، کیونکہ دونوں باتوں کی جزا مشترکہ طور پر ایک ہی ذکر کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ نصلہ جہنم۔ ایک تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا، اور دوسری چیز وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ ان دونوں کی جزا مشترکہ طور پر ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نصلہ جہنم ہے۔ یعنی جو شخص رسول کریم کی مخالفت کرے اور جو شخص مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چلے، ان دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور مذکورہ جزا ان دونوں میں سے ہر ایک کی مستقل جزا ہے، یعنی حضور کی مخالفت کی جزا بھی دخول فی النار ہے، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے کی سزا بھی خلود فی النار ہے۔ تو فرماتے مذکورہ جزا ان دونوں میں سے ہر ایک کی مستقل جزا ہے، جیسا کہ بیضاوی میں آیا ہے۔ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور مومنوں کی اجماعی راستے کے خلاف راستے کی اتباع کرنے والے کے لیے شدید وعید سنائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذکورہ شدید وعید اس پر ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک حرام ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہے، یا دونوں الگ الگ نہیں بلکہ اکٹھی حرام ہے؟ ان تینوں شقوں میں سے دوسری باطل ہے۔ دوسری کون سی؟ دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہو، کیونکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس نے شراب نوشی کی اور روٹی کھائی وہ حد کا سزاوار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حرام اور حلال دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صورت باطل ہے، کیونکہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس نے شراب نوشی کی اور روٹی کھائی وہ حد کا سزاوار ہے۔ یوں تیسری شک کا معاملہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہر صورت حرام ہے، خواہ اس کے ساتھ کسی اور بات کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ مومنوں کی اجماعی راستے کی مخالفت اور اسے چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی اتباع حرام ہے، تو پھر ان کے راستے کی اتباع واجب ہوگی، کیونکہ جو شخص ان کے راستے کو جانتا ہے وہ جب اسے چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرے گا تو وہ لازماً ان کے علاوہ اور راستے کی اتباع ہوگی۔ بس معلوم ہوا کہ مومنین کے راستے کی اتباع یعنی اس عمل اور عقیدے کی اتباع جس پر تمام مومن مجتمع ہیں، متفق ہیں، واجب اور فرض ہے، اور اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اجماع ایک ایسی حجت ہے جو قطعیہ ہے، یقینی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، جیسا کہ کتاب اور سنت متواترہ اور اجماع ہر مشہور اور خبر واحد سے مقدم ہوگا جب ہماری طرف وہ اس طرح منتقل ہوتا آیا کہ ہر دور میں اس کی نقل پر اجماع رہا،
اور اگر اجماع ایسا ہے جو ہم تک پہنچا لیکن بواسطہ افراد پہنچا تو اس کی حیثیت سنت آحاد کی سی ہوگی، یعنی خبر واحد کی حیثیت ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اجماع کے لیے کوئی نہ کوئی داعی ہو جو اس سے مقدم ہو، وہ داعی خواہ خبر واحد ہو یا قیاس ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ حکم پہلے خبر واحد سے ثابت کیا جائے یا قیاس سے، پھر اس پر امت کا اجماع منعقد ہو۔ اور اجماع میں عزیمت یعنی اصل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر ایک یہ کہے کہ میں نے اس حکم پر اجماع اور اتفاق کیا، یا ہر ایک فعل پر کاربند ہو۔ اور رخصت اس میں ہے کہ بعض اس میں گفتگو کریں یا بعض عمل کریں، اور اجماع کے اہل وہ ہیں جو مجتہد ہوں، خواہش کے بندے نہ ہوں، فسق و فجور سے دور ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا اجماع صرف صحابہ اکرام کا ہے، بعد کے لوگوں کا اجماع معتبر نہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے۔ الگ الگ اس میں اقوال ہیں، اس مسئلے میں طویل کلام ہے، درکار ہے جو اصول فقہ میں مذکور ہے۔ اگر تم تفصیلی آگاہی چاہتے ہو تو ان کی طرف رجوع کرو۔ اس مسئلے میں 2 اور آیات ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 83 تھا۔ اب 84 نمبر مسئلہ ہے بیوی کا اپنی باری سوتن کے سپرد کرنے کا بیان۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔